مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی فیصلہ جلدی میں کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ بھی پروسیس کو بہت زیادہ فرسٹریٹ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ماضی کی اس معاملے میں ایگزامپلز بھی موجود ہیں۔ تو لہٰذا باتیں دونوں درست ہیں کہ جو عمران صاحب ہیں، عمران خان، وہ بھی پروسیس کو فرسٹریٹ کرتے ہیں، اور اس دفعہ عدالت نے بھی بہت ہی جلدی دکھائی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ معاملہ کی ہائی کورٹ میں لے کے جاتے، کسی اور چکر میں کسی اور کو وکیل کا بہانہ کرتے، تو انہوں نے اس کو روکنے کا یہی طریقہ کیا ہے کہ جلدی جلدی فیصلہ سنا دیں۔ اور باقی یہ ہے کہ کیس ان کا سٹرانگ تھا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اس پہ کتنی سزا ہونی چاہیے تھی، یہ سزا ہے یا ٹھیک ہے یا نہیں، یہ مجھے نہیں آئیڈیا، لیکن یہ ہے کہ کیس ان کا جو باتیں تھیں وہ ایک بڑا ایک اہم کیس تھا، اور بڑا ان پہ جو الزامات ہیں وہ سنگین تھے، اور کافی حد تک وہ ایک پروویبل بھی تھے۔ جہاں تک بات آ رہی ہے، آپ جو بات کر رہی ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اوورآل میرے خیال ہے کہ اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ آئے گا، منفی اثرات ہوں گے پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ اس کا یہ اسی طرح ہے، اس طرح کے فیصلے جو ہیں یہ اسی طرح اثر انداز ہوتے ہیں جس طرح کوئی ایک بڑا کوئی پولیٹیکل کوئی کیوس آئے یا کوئی اس طرح کی چیز ہو، تو ہم کہتے ہیں نا کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کریش کر گئی ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے فیصلے ہیں نا، اس سے سوئنگ ووٹر جو ہے نا وہ کریش کرتا ہے۔ بیسیکلی اس طرح کے فیصلے جب ہوتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ایک ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں کہ جی وہ آج بھی کہتے ہیں جی کہ میں تو پہلے نہیں جا رہا تھا، میں تو اب جی ووٹ ضرور ڈالنے جاؤں گا، وہ انڈر کنسیڈریشن نہیں ہوتے۔ اس طرح کے فیصلے کرنے والے، اس طرح کے فیصلوں کے حوالے سے جو بھی منصوبہ ساز ہوتے ہیں ان کے ذہن میں وہ لوگ نہیں ہوتے جو ڈائی ہارڈ سپورٹر ہوتے ہیں۔ یہ ایک جو ایک سوئنگ ووٹر ہوتا ہے جو کہ ایک وقت کے ساتھ اپنی سمت بدلتا ہے، تو وہ ہوتا ہے، اور ان کے لیے یہ ایک فیصلہ آیا، بیسیکلی پیغام بھی ان کے لیے ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو توشہانہ والا کیس بھول گیا یا باقی جو ابھی لیگل کیسز جو معاملات اور چل رہے ہیں وہ اگر کسی کے ذہن میں نہیں ہے، اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی 8 مئی کو صورتحال بدل جائے گی، کوئی انقلاب آنے والا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ 8 فروری کو کوئی انقلاب آنے والا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہی ہے کہ اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے اوورآل، جو ایک رائے عامہ پر آتا ہے، جو ووٹر آتا ہے، یعنی کہ آپ یہی دیکھ لیں جو ابھی ریسنٹ سروے آ رہے ہیں کہ کچھ دیر پہلے تک وہ عمران خان کی فیور میں جا رہے تھے، ابھی وہ نواز شریف کی فیور میں جا رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم بعض اوقات بڑے ڈسمسو ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں جی سروے والے جو ہیں نا کوئی ڈنڈی مارتے ہیں، سروے والوں کا اپنا بزنس بھی ہوتا ہے اور ان کی اپنی جو ریپوٹیشن ہے وہ بھی ایٹ سٹیک ہوتی ہے۔ ہم جو چیز نوٹ نہیں کرتے وہ اوورآل جو پبلک سائیکالوجی ہے اس کو ہم اگنور کرتے ہیں، کہ جو بھی یعنی کہ جب کوئی بندہ زیر عتاب ہوتا ہے تو اس کو ایک ہمدردی کا ووٹ بھی جاتا ہے، لیکن جس کی لاٹری نکل رہی ہوتی ہے، جس کے بارے میں لوگوں کو یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ آئے ہی آئے، اب جو ہے اس کی باری ہے، اگلی گورنمنٹ انہوں نے بنانی ہے، تو اس طرف بھی بہت سارا ووٹ جو ہے وہ اس طرح ایک نروسنس میں ادھر بھی جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اوورآل پی ٹی آئی کے اگینسٹ جائے گا سیاسی طور پہ۔ یہ میں ایک الیکشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کوئی ان کو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہونے والا ہے سچ۔ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی ارینا میں اب کوئی واپس آتا نہیں دیکھتا یا اس طرح سے اسٹرانگ نہیں دیکھتا، اس وجہ سے ان کے مخالف زیادہ ووٹ پڑیں گے یا اثر ہو سکتا ہے؟ ہاں، جو ایک انڈیسائسو ووٹ ہے یا جو سوئنگ ووٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ زیادہ دوسری طرف چلا جائے گا۔ اچھا، عمران خان سے متعلق اسپیسیفکلی ذرا اگر آپ مختصراً کہہ دیجیے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا ڈینٹ پڑا ہے 71 صاحب کے خان صاحب کو کہ اس کے بعد ان کی سیاست کہاں پر کھڑی ہوگی؟ دیکھیں، عمران خان جو ہیں وہ ابھی تک ان کی جو بھی ایک جذبہ وہ شو کر رہے ہیں وہ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ ان کی ساری توجہ جو ہے وہ 8 فروری پر ہے، کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے کوئی چینج آ جائے گی اس دن، یا ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ان کے وہ اپنے ووٹر جو ہے اس کو اپ بیٹ کیے ہوئے ہیں۔ 8 فروری کے بعد ان کی صورتحال بھی ڈیفرنٹ ہوگی جب آپ کو پتہ چلے نا کہ اگلے 5 سال کسی اور کے پاس چلے گئے ہیں، اور میں جو ہے پابند سلاسل ہوں۔ اور اس کی آپ ایک ایگزامپل لے لیں میاں نواز شریف کی، کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ زیادہ ایک ان پر ایک کریٹیکل سچویشن تھی جب وہ اپنی بیگم کو ڈیتھ بیڈ پہ چھوڑ کے اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر آئے تھے۔